لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات باقی رکھی۔ حضور کتنے جانوروں پر سوار ہوئے، کتنوں کے پیچھے بیٹھے ہیں، حضور کے پیچھے کتنے لوگ سواری میں بیٹھے، یہ بھی ریکارڈ موجود ہے۔ حضور نے کس جانور پر کس سفر میں سفر کیا وہ تک موجود ہے۔ والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتهم وصار على ضربهم إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، علماء کرام، ذمہ داران محفل، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ آسمان و زمین جس کے قبضہ قدرت میں ہیں، حاکم مطلق ہے، مختار کل ہے، وحدہ لا شریک ہے، باقی رہنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ حضرات، اس ماہ میں بالعموم سیرت النبی کے عنوان سے مختلف مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا اور قیامت تک کے لیے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ سیرت النبی کے تعلق سے آپ بار بار سنتے ہیں زندگی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو، کبھی ترتیب سے اور کبھی چیدہ چیدہ واقعات سنتے ہیں، لیکن ایک سوال ہم سے دنیا یہ کرتی ہے اور اس کو کرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلا سوال وہ یہ کرتی ہے، جب اس سے پہلے انبیاء آئے ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، یہ جب انبیاء موجود ہیں تو آخر حضور ہی کیوں قابل تقلید؟ یہ بھی تو نبی ہیں، تو ان نبیوں میں سے کسی ایک کے پیچھے آدمی چلے تو کامیاب ہے، حضور ہی کے پیچھے چلنے پر کامیابی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے توریت، اللہ ہی کی کتاب ہے انجیل، اللہ ہی کی کتاب ہے زبور، اور اللہ ہی کی کتاب ہے صحیح صحف ابراہیم، تو جب یہ سب کتابیں ہیں تو قرآن ہی کیوں؟ قرآن ہی کیوں؟ تو لہٰذا جو ہے یہ جواب اگر آپ اور میں تلاش کر لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کل غیر ہم کو میدان جنگ سے زیادہ فکری جنگ اور علمی میدان میں شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مذہب ایک اخلاقی چیز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں نے بتایا ہے، لہٰذا سب کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے بتائے ہوئے پر چلنا کوئی غلط نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان بھی یہی سمجھتا ہے کہ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر ہم کیوں خالی اسی کو پکڑ کر روئیں؟ زبان سے کہنے کی ابھی جرت نہیں ہو رہی ہے، چونکہ سماج ہے، جماعت ہے، اس کے لیے قبرستان کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، تو یہ سوچ کر کھلی بغاوت نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ دماغ میں کیڑے دشمن نے ڈالے ہیں اور نئی نسل اس کو یہ کر رہی ہے۔ اگر ان دونوں سوالوں کا جواب نئی نسل کو معلوم ہو جائے تو ہر شخص، ہر نوجوان اپنی ذات میں ایک جماعت ہوگا، دعوت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، اسلامی پیغام کو پہنچانے کے اعتبار سے، لہٰذا وہ خود اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لا رہے تھے، دنیا میں 3 سسٹم تھے۔ ایک تھا ایران کا سسٹم، جن کے ہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ دوسرا تھا رومن امپائر، جن کے ہاں کرسچینٹی، اور اسی میں ایک گروپ تھا سابی، اور وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تیسرا، اس دنیا کے اندر بہت بڑا مہذب اور تہذیب کا گڑھ مانا جاتا تھا ہندوستان کو، اور ہندوستان میں انسان اور مذہب کہاں پر تھا اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایلورا اور اجنتا کے غاروں کو جا کر دیکھیے ہندوستان کی تہذیب کیا تھی۔ ستی کی رسم میں عورت کو جلا دینا، جتنے کنکر اتنے شنکر کے ساتھ خداؤں کی فہرست کو بڑھا دینا، ہر نفع دینے والی چیز خدا، ہر نقصان پہنچانے والی چیز خدا۔ لہذا اتنا گیا گزرا ہوتا انسان کہ ہندوستان میں انسان کی شرمگاہوں کو خداؤں کا درجہ دے دیا گیا، اور ان کی پوجا ہوتی تھی، اور آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پوری دنیا کے اندر انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ طاقتور کا ظالم ہونا طے تھا، اور بیچارے غریب کا مظلوم ہونا طے تھا۔ حق تلفیاں ہوتی تھیں، اور ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں عورت وراثت میں جاتی تھی۔ باپ مر گیا تو باپ کی بیوی جو ہے بچوں میں وراثت میں بٹتی تھی، اور یہ سب کچھ آج بھی ان کی کتابوں میں ہے۔ اور رومن امپائر اور ایران، وہاں کی حالت تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ حالات، انسان کا بکنا، خریدا جانا، ظلم کا عام ہو جانا، عورت اور عورت کے نام پر ہونے والے مظالم کی ایک لمبی داستانیں تھی۔ کوئی سسک کر رونا چاہے تو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی انصاف مانگنا چاہے تو اس کے بعد اس کی آہ و بکا کو سننے والا کوئی نہیں تھا، اور کم از کم اس دور کو آپ اور میں جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ لیکن آج دنیا نے سورج اور چاند پر کمندیں ڈال لیں، لیکن اگر آج کے حالات کو غور سے دیکھیں تو وہ جاہل ان پڑھے لکھوں سے بہتر لگتے ہیں، کہ آج جو ہو رہا ہے اس دور سے بدتر ہو رہا ہے، اس دور سے بدتر ہو رہا ہے۔ لہذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ظلم بڑھا، انسانیت مٹی، اور دور دور تک اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ کوئی آخری نبی ایران میں بھیجنے کا سوال نہیں تھا کہ آگ کی پوجا پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ رومن امپائر کے علاقے میں آخری نبی بھیجنے کی بات ہی نہیں تھی، چونکہ وہاں عقیدہ تثلیث تھا، 1 in 3 3 in 1، کرسچینٹی کا بیس، یا پھر ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اور ہندوستان میں آخری نبی آنے کا سوال ہی نہیں تھا، جہاں لوگوں کہنے کے کانوں نے کبھی اللہ کا لفظ ہی سنا نہیں۔ تو اس پوری زمین کے جائزے میں اگر آپ دیکھیں، اکیلا مکہ اور مکے کی زمین تھی جہاں لوگ اللہ کے نام کو پہچانتے تھے۔ گرچہ کعبے کا طواف ننگا کرتے تھے، گرچہ ظلم و ستم کرتے تھے، گرچہ بتوں کو انہوں نے کعبے میں رکھ چھوڑا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کی وجہ سے یہ قوم لفظ اللہ سے واقف تھی۔ جب پوری دنیا اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں ڈوب گئی تو ایک کہنے والے نے کیا خوب کہا، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں نوح کو چنا، نوح کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولاد میں ایک خاص بچے کو چنا، پھر ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو چنا،
حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے مضر کو چنا، مضر کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو چنا، عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوئی بن غالب کو چنا، لوئی بن غالب کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش کے اندر اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ کو چنا اور پھر اپنے نبی کو ان کے گھر بھیجا۔ قرآن جسے کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے تم میں سب سے بہتر انسان کو جو حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل 63 سال 4 دن کی زندگی دی، 40 سال نبوت سے پہلے مکے میں گزارے، نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس 23 سالہ دور نبوت میں قرآن شروع ہوا اور ختم ہوا۔ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے رسول نے انسان کو انسان بنایا۔ اس 23 سالہ دور نبوت میں زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انقلاب برپا، اللہ کے رسول نے ایک انقلاب برپا کیا۔ انسانوں کی سیاست، تجارت، اقتصادیات، اخلاق، معاشرت، تمام چیزوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ جانوں سے کھیلنے والے جانوں کے محافظ بنے، خیانتوں کے علم بردار، امانتوں کے پاسبان کہلائے، خون خرابہ کرنے والے ایک دوسرے کے نفس کے عزت اور احترام کرنے والے بن گئے، قافلوں کو لوٹنے والے قافلوں کے محافظ اور پاسبان بن گئے، عورتوں کو دفنانے والے اپنی گودوں میں محبت و التفات کے ساتھ بچیوں کو پالنے والے بن گئے۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، غاروں کی تاریکی میں، جنگلات کے گھنے پن میں، جہاں بھی حضور سے جڑا ہوا کوئی اللہ کا بندہ ہوتا، وہاں روشنی پہنچے نہ پہنچے اپنے ایمان کی روشنی سے علاقے کو منور کرتا تھا۔ یہ کام صحابہ کرام نے کیا، جسے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ضرور تم لوگ سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کے لیے عرب کی زمین کو چنا۔ عرب ہی کی زمین کیوں؟ ہندوستان کیوں نہیں؟ زرخیز تھا، آبشار تھے، ندی نالے تھے، بے حساب زرخیز زمین تھی۔ ان تب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے مکہ اور عرب کی زمین کو کیوں چنا؟ سمپل جواب اس کا یہی ہے، عربوں کی تاریخ میں وہ کبھی کسی کے ماتحت نہیں رہے ہیں، را میٹیریل تھے جن کو ڈھالا جا سکتا تھا۔ ان پر روم کا، ایران کا کبھی اثر نہیں رہا، کبھی اثر نہیں رہا۔ اور یہ عموماً جو لوگ صحرا میں اور پہاڑیوں کے بیچ رہتے ہیں ان پر دوسروں کا اثر نہیں ہوتا، اور دوسری حکومتیں کبھی ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر مثال سمجھنا ہے تو افغانستان کو لیجئے، برطانیہ نے پوری دنیا کے ملکوں کو ٹیکس وصول کیا ہے، تاریخ برطانیہ میں اکیلا افغانستان ہے جسے برطانیہ نے ٹیکس دیا ہے، ٹیکس دیا ہے یہ کہہ کر کہ بھائی تم اپنی جگہ رہو، ہم کو ڈسٹرب نہ کرو۔ تاریخ اٹھا کر کبھی پڑھیے نا، تو اس قوم کے اوپر کسی اور کا اثر نہیں تھا، تو عربوں کے اوپر بھی کسی کا اثر نہیں تھا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی قوم چاہیے تھی جسے اسلامی تہذیب میں ڈھالا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھالا جائے۔ دوسرا، اس قوم کا دماغ بڑا چلتا تھا، حافظہ بڑا مضبوط۔ ان کے گھر کے گھوڑے کو کوئی لا کر کھڑا کر کے پوچھے اس گھوڑے کا باپ کون ہے، تو وہ گھوڑے کے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، لکڑ دادا کا نام تک بتاتے تھے، ماں، نانی، پڑنانی، لکڑ نانی کا نام تک بتاتے تھے۔ جو قوم جانوروں کا حسب نسب نہ بھولے وہ قوم کیا نبی کے پیغام کو بھول جائے گی؟ تو اللہ نے اس لیے ان کا انتخاب کیا۔ تیسری چیز تھی، بہادر تھے اور بہترین مہمان نواز تھے۔
دنیا میں کسی قوم کا یہ معاملہ ہی نہیں تھا جو عربوں کا تھا. بہت بہادر، ان میں منافقت نہیں تھی. رہے تو عمر، نہیں بانے تو ابو جہل، درمیان کا راستہ نہیں. زبان پہ رام رام، بغل میں چھری کا تصور ہی نہیں تھا. تو اللہ کو ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی جو اپنے نبی کی بات کو کھلم کھلا تائید کے ساتھ دنیا کے پاس پہنچائے. تو لہٰذا یہ وہ اوصاف تھے، اور ان کے پاس قربانی کا بڑا جذبہ تھا. پکے مکان نہیں تھے، اونٹوں کے چمڑوں کا ٹینٹ، کھانے کے لیے کھجور اور اونٹ کا دودھ اور گوشت، یہی ان کی غذا. تو لہٰذا اللہ کو ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی جو اپنے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے راستے میں گھر بار، خاندان، عمارت رکاوٹ نہ بنے. اب ہم لوگ اپنا محلہ بھی چھوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ یہیں پیدا ہوئے، یہیں مرے، گھر یہیں ہے، یہی سوچ کے مر کے وہیں دفن ہو جاتے ہیں. اگر صحابہ یہی سوچتے، آپ اور میں آج مسلمان نہ ہوتے. ہم میں سے کسی کا تعلق کیا عرب کی زمین سے ہے؟ کیا حضور کے خاندان سے ہے؟ کیا ہم قریش کے ہیں؟ کیا ہم بنو ہاشم کے ہیں؟ کیا ہمارا حسب نسب اللہ کے رسول سے ملتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے پیغام کو یہاں تک پہنچایا. آپ میں حضور اگر ہندوستان کا نقشہ بھی نہیں دیکھے ہوں گے، حضور ہندوستان کا کیا نقشہ دیکھے ہوں گے؟ ہندوستان ادھر ہے معلوم. ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا کہاں ہے؟ ساؤتھ انڈیا میں جائے، بنگلور کا شہر کہاں ہے؟ بنگلور میں نیل سندر کہاں ہے؟ نیل سندر میں اکبری مسجد کہاں ہے؟ وہاں بیٹھ کر میرا ذکر ہوگا. میرے نبی کو کیا معلوم تھا؟ اللہ اکبر. اللہ نے اس نبی کے پیغام کو یہاں تک پہنچایا. اور میرے نبی یہ کہہ کر گئے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین کے ہر جھوپڑی کے اندر میرا کلمہ نہ پہنچ جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی تھی، ایک انقلاب برپا ہوا. مدینہ منورہ پہنچے، 10 سالہ زندگی تھی. زندگی کے مختلف شعبوں میں انقلاب برپا ہوا. اللہ کے رسول کے اخلاق کے کتنے تذکرے آپ سنیں. دنیا بآسانی کسی انسان کی قیادت کو نہیں مانتی ہے، پرکھتی ہے اور اس کو جانچتی ہے اور اس کا محاسبہ کرتی ہے، جب کہیں جا کر مانتی ہے. دنیا میں واحد اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. دنیا کے کسی لیڈر نے نہیں پیش کیا اور قیامت تک پیش بھی نہیں کرے گا. مکے والوں نے پوچھا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی ہو اور سچے ہو؟ جواب میں حضور نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، نبی بننے سے پہلے 40 سال میری زندگی تمہارے بیچ ہے. تم نے مجھے امین کہا، صادق کہا، میرے اخلاق سے تم متاثر تھے. 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں کوئی داغ ہے تو بتاؤ. اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو سراپا رحمت بنا کر اور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور سیرت کا جو اصل پیغام ہے کہ اللہ کے رسول ہی کیوں، یہ جاننے کی بڑی سخت ضرورت. اس کو ایک 10 منٹ میں آپ مدینہ منورہ میں حضور کی وفات سے پہلے تک کے واقعات کو ایک جائزے کے طور پر دیکھیے. 570 عیسوی، اب 2023 ہے، تو لہٰذا 570 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ایک معزز خاندان بنو ہاشم کے گھر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے. باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، یتیم پیدا ہوئے. آپ کی ماں حضرت بی بی آمینہ قبیلہ بنو زہرہ کی ایک معزز پاکیزہ خاتون تھی. بی بی آمینہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ دنیا میں حضور کے علاوہ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں، لیکن ان جملوں کو دماغ میں رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، بچے کی ولادت ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنے خاندان کی لونڈی کو بلا کر کہا کہ جا کر ان کے دادا کو اطلاع دو۔ وہ دوڑتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی آئیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک 84 سال کا بوڑھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کے 4 چکر پورے ہو چکے ہیں اور اس نے اپنی خاندان کی لونڈی کو ہانپتے کانپتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے طواف کے چکر مکمل کیے اور پھر آ کر پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے ہانپتے کانپتے کہا کہ آقا آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہ 84 سال کا بوڑھا بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے دروازے پر پہنچا، دستک دی اور مبارکبادی پیش کی اور اندر سے جواباً مبارکبادی آئی اور بچہ اس بوڑھے کے گود میں دیا گیا۔ یہ 84 سال کا بوڑھا کوئی اور نہیں عبد المطلب تھے۔ اس بچے کو لے کر کعبے کے پاس آئے اور لوگوں کی مبارکبادیاں حاصل کی تو لوگوں نے، مکے والوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، محمد رکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ کا خاندانی نام سے ہٹا ہوا ہے، خاندانی نام سے ہٹا ہوا ہے، تو آپ نے یہ نام کیوں منتخب کیا؟ تو عبد المطلب نے کہا فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ زمین پر میں چاہتا ہوں جتنی تعریف عرش والے کی ہوتی ہے میرے پوتے کی بھی اتنی تعریف ہو۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود اور زمین والا محمد ہے، زمین والا محمد ہے۔ اللہ کے رسول کو سب سے پہلے ان کی ماں نے، پھر ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے اور پھر دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ 4 سال تک آپ قبیلے بنو سعد بن بکر کے پاس رہے اور اس 4 سالہ دور میں آپ کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ حضور کی عمر جب 5 سال کی ہوئی آپ اپنی ماں کے پاس لوٹے اور حضرت آمینہ کے ساتھ آپ نے مدینے کا سفر کیا، اور مدینے کے سفر کے غرض میں سے ایک غرض یہ تھی کہ حضرت آمینہ اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کو جانا چاہتی تھی، لہٰذا وہاں تقریباً بعض روایتوں میں 2 مہینے اور بعض میں 6 مہینے اللہ کے رسول نے مدینے میں قیام فرمایا جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر ہجرت کرنے کے بعد قبیلے بنو عوف کے گھروں پر سے گزرے تو حضور نے ایک گھر کو بتا کر کہا کہ اسی علاقے میں میں اور میری ماں اس گھر میں رکے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں ایک میدان تھا جہاں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ تالاب تھا یہاں پر اور اس میں خوب پانی تھا، میں نے یہیں تیرنا سیکھا ہے، میں نے یہیں تیرنا سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی یادیں تھیں، بچپن کی یادیں۔ جب حضور اس سفر سے واپس ہوئے راستے میں ابوا پر پہنچے، قدرت کا نظام بڑا عجیب تھا۔ جس معصوم نے باپ کی صورت نہیں دیکھی تھی اسی معصوم کی گود میں ابوا نامی مقام پر ماں نے دم توڑ دیا۔ اپنے معصوم ہاتھوں اور اپنے باپ کی کنیز ام ایمن دونوں نے مل کر اپنی حضرت آمینہ کو دفن کیا۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو عبد المطلب آپ کے کفیل بنے۔ حضور کی عمر جب 8 سال 10 مہینے کی ہوئی تو دادا بھی چل بسے۔ ابو طالب آپ کے کفیل ہوئے۔ 11 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیریا کا پہلا تجارتی سفر کیا۔ یہ پہلا سفر تھا جو مکے سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا۔ 11 سال کا بچہ کیا تجارت کرے گا، لیکن چچا کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ تو سیریا پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر رکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا۔ ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا کہ کیا کل تم اس کو
میرے پاس لے کر آ سکتے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا ضرور لا سکتا ہوں۔ وہ بیچارہ بہت زیادہ عبادت گزار اور بڑا عالم تھا، تو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تو ابو طالب لے کر گئے۔ بہت سی روایتیں الگ ہیں، مختصر بتاؤں تو اس نے ابو طالب سے پوچھا بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے، یتیم ہے، میرا بھائی انتقال کر گیا، اس کی ماں بھی چل بسی ہے، میرے باپ کے بعد میں اس کا کفیل ہوں۔ تو اس نے اندر سے گئی اور کتابیں لے کر آیا۔ آنے کے بعد کہا اے ابو طالب میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا مشورہ ہے؟ کہا تم اپنا سفر چھوڑ دو، کیونکہ اس سے آگے تم جہاں جا رہے ہو وہ یہودیوں کی بستی ہے اور بڑے بڑے علماء ان میں ہیں، تم ان کو لے کر مکہ واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب نے کہا بیپار ہی نہیں ہوا، کام ہی کچھ نہیں ہوا، راستے سے کیسے چلے جاؤں؟ کہا کہ ابو طالب آخری رسول کی جتنی نشانیاں اس توریت کی کتاب میں ہیں وہ ساری نشانیاں تیرے بھتیجے کے چہرے میں ہیں، اگر یہ تو آگے لے کر گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ابو طالب نے سفر چھوڑا اور بھتیجے کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حضور کی عمر جب 16 سال کی ہوئی، مکے میں ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی اچھے کاموں کے لیے، تو اللہ کے رسول اس کے ممبر بنے، اس کے ممبر بنائے گئے اور ممبر بنے حضور۔ نبی بننے کے بعد لوگوں نے پوچھا ایسے اچھے کاموں کی سوسائٹی اگر آج بنے جبکہ آپ نبی بن گئے ہیں تو کیا آپ ابھی بھی اس کے میں شامل ہوں گے؟ حضور نے کہا سب سے پہلے شامل رہوں گا، سب سے پہلے شامل رہوں گا۔ اس دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر انسانیت کا علم بردار کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی عمر جب 20 سال کی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ایمانداری کے چرچے ہونے لگے۔ حضور چھوٹی موٹی تجارت شروع کی۔ 21 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ ایک مالدار خاتون تھی، ان کو حضور کے تعلق سے معلوم ہوا تو وہ حضور کو بلا بھیجی اور کہا کہ میرے مال میں بحیثیت ورکنگ پارٹنر آپ شامل ہو جائیے، میرا مال لے جائیے، بزنس کیجئے، جو منافع ملے گا دوسروں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دوں گی۔ 4 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے مال کو تجارت میں لگایا اور حضرت ختیجہ آپ کو منافع دیتی رہیں۔ ان سفر کی داستانوں کو سنا میسرہ نامی غلام کے ذریعے کہ انہوں نے اپنے مالکن ختیجہ سے کہا کہ مالکن یہ عجیب تاجر ہے، لوگ مال کا عیب چھپا کر بیچتے ہیں، محمد بتا کر بیچتے ہیں، لوگ وعدہ خلافی کے لیے زبان دیتے ہیں اور یہ نوجوان وعدہ نبھانے کے لیے زبان دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا یہ تو سب اپنی جگہ، ایک اور بات ہے مالکن۔ تو حضرت ختیجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب بھی دھوپ میں قافلہ چلتا ہے اس نوجوان پر ایک بادل سایہ کر کے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول کی عمر 25 سال کی ہوئی، حضرت خولہ بنت حکیم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے میں تھیں، ان کے ذریعے سے حضرت ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ختیجہ کی عمر 40 کی تھی۔ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، یا حضرت عباس بھی اس میں شامل تھے۔ 200 طلائی درہم مہر مقرر کیا گیا۔ حضور کی عمر جب 30 سال کی ہوئی، اللہ کے رسول کو مکے میں 5 ایسے لوگ کے بارے میں پتہ چلا جو بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے رسول سے ان میں سے بعض کی ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 کی ہوئی، کعبے کی عمارت ٹوٹ گئی اور اس کو مکے والوں نے دوبارہ بنایا، اور اس آخری حجر اسود کے جھگڑے کو اللہ کے رسول نے نمٹایا، اللہ کے رسول نے نمٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ 38 سال کی جب عمر ہوئی، ایک دن اللہ کے رسول گھر آئے، گھر آ کر دیکھا بڑے مایوس ہیں۔ حضرت ختیجہ نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ فرمایا مکے کے اطراف ایک قبیلہ آ کر بسا ہے،
بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ ان کے پیٹ پیٹ سے لگ گئے ہیں، ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، غربت، افلاس، قحط سالی سب کے ان کو گھیر لیا ہے۔ حضرت ختیجہ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ختیجہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں ان کی مدد کروں، میں ان کی مدد کروں۔ حضرت ختیجہ نے کہا مکے کے فلاں فلاں سردار ہیں، ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریق، عتبہ بن ربیعہ، عمر بن شرجیل، ان تمام سے جا کر کہیے کہ ختیجہ ان کو بلا رہی ہے، ختیجہ ان کو بلا رہی ہے، اور کہنا کہ میں نے ان کو یہاں آنے کے لیے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور گئے اور ان سب کو لے کر آئے۔ بڑا پاور تھا حضرت ختیجہ کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ تو جب یہ تمام لوگ آئے، حضور بھی گھر میں داخل ہوئے، حیران ہو گئے۔ گھر کے دلان میں، صحن میں سونے کی اشرفیوں کا اتنا اونچا ڈھیر تھا، روایت میں آتا ہے کہ حضور جب اس کے پیچھے کھڑے تو چھپ گئے، اتنی دولت تھی حضرت ختیجہ کے پاس۔ تو حضرت ختیجہ نے مکے کے سرداروں سے پوچھا کیا فلاں آ گیا؟ ہر ایک نے کہا ہم سب آ گئے ہیں۔ تو انہیں ایک ایک نام لیا، سب نے کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت ختیجہ نے کہا تم تمام کے تمام گواہ رہو، میں نے اس سارے مال کو محمد کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 39 سال کی ہوئی تو آپ کو خواب دکھائی دینے لگے، اور 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول جب غار حرا سے لوٹے تو اقبال جسے کہتا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج رکھ چکا ہے، قدرت نے رکھ دیا تھا۔ حضرت ختیجہ کے گھر آئے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ مقام، یہ مرتبہ شاید قیامت تک کسی مرد کو کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نبی بننے کے بعد جن آنکھوں نے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کے رسول کو پہلی بار دیکھا، وہ حضرت ختیجہ کی آنکھیں تھیں۔ عورتوں میں حضرت ختیجہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، باہر سے آنے والوں میں ابو ذر غفاری، غلاموں میں بلال حبشی اور خباب ابن ارت۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 3 دن کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی۔ نبوت کے 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت ہوئی، 40 لوگوں کی جماعت تیار ہوئی۔ کعبے میں توحید کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول کے اعلان کے ساتھ ہی ظلم و ستم بھی شروع ہوا۔ فضا میں بلال حبشی کی چیخیں سنائی دیں، عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ لہو لہان کر دیا گیا، خباب ابن ارت کی پیٹھ پر جلتے لوہے رکھے گئے، زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، ام عبیس اور نہدیہ پر کوڑے برسائے گئے، لبینہ کو مرچوں کا دھواں دیا گیا۔ یہ سب کچھ مکے کی زمین پر تھا، مکے کی زمین پر۔ حضور ایک دن نماز پڑھ رہے تھے مطاف میں، دشمنوں نے گھیر لیا، تلواریں آپ پر اٹھیں، قریب تھا کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ کے ربیب حارث ابن ابی حالہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، اور انہوں نے اس مجمع میں گھس کر حضور کو کھینچا اور اپنے پیٹ کے نیچے چھپا لیا، اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر جھکا دیا۔ حارث ابن ابی حالہ پر اتنی تلواریں پڑیں کہ جب یہ بادل چھٹا تو سارا مطاف حارث کے خون میں نہایا ہوا تھا۔ حارث شہید کر دیے گئے۔ یہ شمع نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا پہلا پروانہ تھا، حارث ابن ابی حالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی اجازت لے کر حبشہ کی طرف گئے۔ اللہ کے رسول نے نبوت کے 6 سال دعا فرمائی، حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ اہل مکہ نے نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان اور صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کیا، جس کو ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال اللہ کے رسول نے گزارے۔ نبوت کے 10واں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قید سے آزادی ملی۔ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ تھے، طوفان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکے سے باہر ایک وادی میں بیٹھے تھے، حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا کھانا لے کر آپ کی بیوی ختیجہ آ رہی ہیں، کھانے میں گوشت ہے، روٹی ہے، فلاں ہے، یہ بتا دیا حضرت جبریل نے۔ پھر کہا یا رسول اللہ، جب حضرت ختیجہ آ جائیں تو 2 پیغام اللہ کے ہیں، وہ ان کو پہنچا دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، پیغام دے دیا۔ حضرت ختیجہ آئیں، ختیجہ آنے کے بعد دسترخوان بچھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا میں بتاؤں آج آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ تو مسکرا کر کہنے لگیں بتانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو تو معلوم ہے۔ حضور نے جو مسکرا کر پوچھا مجھے کیسے معلوم ہوگا، مجھے کیسے معلوم؟ ختیجہ تم فلاں چیز لے کر آئی ہو، ڈبہ کھولو تو پتہ چلے۔ کھولا تو وہی تھا۔ تو حضور نے حضرت ختیجہ سے پوچھا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوا، مجھے کیسے معلوم؟ تو حضرت ختیجہ نے مسکرا کر کہا اے میرے سرتاج، آسمان و زمین کے رب نے تمہیں بتایا ہوگا۔ کھانا کھا چکے، اللہ کے رسول نے کہا ختیجہ جبریل آئے اور یہ بتا کر گئے، ساتھ میں تمہارے لیے تو پیغام بھی ہیں۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نبی ہیں، وہی آپ کے پاس آتی ہے، بھلا میرے لیے کیا پیغام ہے؟ کہا اے ختیجہ، سب سے پہلا پیغام یہ ہے، عرش کے مالک رب العالمین نے تمہارا نام لے کر تمہیں سلام کہا ہے۔ حضرت ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ نے دوسرا پیغام دیا ہے، جنت میں اس نے تمہارے لیے ایک محل بنایا ہے، جس کی دیواروں کی مٹی مشک، زعفران اور عنبر سے گون کر بنائی گئی ہے، ہیرے جواہرات، یاقوت اور مرجان سے اس میں جس کو چپکایا گیا ہے، انتہائی خوبصورت محل ہے، جنت میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آنسو رک نہیں رہے تھے اور چند ہی دن گزرے، حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال وفات پا گئیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کو چند دن نہیں گزرے کہ آپ کے چہیتے چچا، حمایت کرنے والے، آپ کی پشت پناہی کرنے والے حضرت ابو طالب بھی دنیا سے چل بسے۔ ابو طالب بھی دنیا سے چل بچے۔ حضرت اللہ کے رسول کو یہ دوہرا غم، مزید ایک غم، چچا حالت ایمان میں نہیں، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مکے والوں سے تو کوئی امید نہیں، ابو طالب بھی گئے، ختیجہ بھی گئیں، ان کا پاور تھا مکے میں، تو لہٰذا کوئی بھی تکلیف دیتے ہوئے گھبراتا تھا، اب تو کھلا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول طائف گئے، طائف والوں کو دعوت دی، 3 بڑے سردار تھے، عبدیہ لیل، حبیب ابن عوس، مسعود ثقفی، تینوں نے انکار کیا اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا، لہو لہان کی حالت میں واپس اللہ کے رسول مکہ آئے۔ حضور نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، لیکن اللہ نے اسی سال آپ کو معراج نصیب فرمائی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ حضور نے نبوت کے 11ویں سال حج کو آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور مدینے سے آئے ہوئے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اگلے سال تعداد بڑھی، پھر اس کے اگلے سال اور تعداد بڑھی اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور نبوت کے 13ویں سال حضرت ابو بکر کے ہمراہ 4 آدمیوں کا قافلہ مکے سے نکلا۔ 2 اونٹنیاں تھیں، راستہ بتانے کے لیے عبداللہ ابن اریقت
نامی ایک معتبر کافر تھا، اور آپ کے ساتھ خدمت کے لیے حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور حضرت ابوبکر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ 8 دن کے سفر کے بعد مدینے کی اوپری آبادی قباء پہنچا۔ آپ نے 16 دن قیام کیا اور مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پھر اصل آبادی کی طرف آئے۔ اصل آبادی کی طرف آئے، مدینے میں دونوں طرف لوگ صف باندھ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے، چونکہ حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے مسلمان ایک بڑی تعداد میں مدینے میں موجود تھے، اور اسلام پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قبیلے کا آدمی آتا، کہتا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مال ہے، آپ ان کو لے لیجئے۔ حضور دعا دیتے برکت کی اور آگے کو بڑھ جاتے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بچیاں دف بجاتی ہوئی آئیں، دف بجاتی ہوئی آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گا رہی تھی، نحنو جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، ہم قبیلے بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، ہم قبیلے بنو نجار کی لڑکیاں ہیں۔ حضور کا ماموں کا گھرانہ تھا، ماموں کا گھرانہ تھا، اور وہ لڑکیاں کہہ رہی تھیں یا حبذا محمد من جاری، کہہ رہی تھیں اے رب تیرا شکر کیسے ادا کریں کہ تو نے ہمیں محمد جیسا رشتہ دار دیا۔ یا حبذا محمد من جاری۔ حضور نے اونٹنی کو روکا، ان بچیوں سے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور نے کہا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی بنی، معاہدے ہوئے یہود کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ، اور ہجرت کے دوسرے سال قبلہ بدل دیا گیا، جنگ بدر پیش آئی، ماہ رمضان کے روزے ہوئے، عید الفطر کی نماز واجب ہوئی، صدقہ فطر واجب ہوا، اور دوسرے ہی سال حضور نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول پر جب ہجرت کا تیسرا سال ہوا، غزوہ احد پیش آئی جس میں آپ کے چچا اور 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اسی سال اللہ نے آپ کو نانا بنایا، امام حسن کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے چوتھے سال امام حسین کی ولادت ہوئی، اور نبوت کے چوتھے سال شراب کی حرمت کی ابتدائی آیتیں اترنا شروع ہوئیں۔ اس طرح معاشرتی مسائل سامنے آئے، احکام نازل ہوتے رہے، اور ہجرت کے 5ویں سال غزوہ احزاب پیش آئے، اور 6 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا ارادہ فرمایا، عمرے سے روکے گئے، اور ایک کمپرمائز پر جو آپ نے دستخط فرمائے، اور آپ نے نبوت کے 6 سال دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول پر جب ہجرت کا 7واں سال ہوا، جنگ خیبر پیش آئی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی جے مسلمانوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کا 8واں سال ہوا، مکہ مکرمہ فتح کر لیا گیا، اور کعبہ بتوں سے پاک ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکبیر کو بلند کیا، اور سارے عرب کے اندر جو بڑے تھے وہ جمع تھے۔ حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا، عام معافی کا اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اس عام معافی کے اعلان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال کیا، بڑا عجیب سوال تھا، پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب ملا اخن کریم وابن اخن کریم، شریف بھتیجا، شریف بھائی، شریف سے شرافت کی ہی امید، شریف سے شرافت کی ہی امید۔ اللہ کے رسول نے کہا فاذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم،
جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا اے محمد ذرا مجھے غور سے دیکھو، میں حبار بن اسود ہوں، کیا مجھے بھی معافی ہے؟ حضور نے دیکھا، یاد آ گیا آپ کی بیٹی حضرت زینب پیٹ سے تھیں، مکے سے ہجرت کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کو نکل رہی تھی۔ اس کم بخت نے نیزے مار کر حضور کی بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرایا، حمل ضائع ہوا، کسی طرح مدینہ پہنچی، اسی درد میں 6 ماہ کے بعد انتقال ہوا۔ بیٹی کا قاتل تھا حبار بن اسود۔ حضور سے پوچھ رہا ہے اے اللہ کے رسول میرے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جا آج تجھے محمد نے تجھے بھی معاف کیا۔ ایک دوسرے نے ہمت سے آواز بلند کی یا رسول اللہ ایک نظر ادھر۔ حضور نے دیکھا فرات بن حیان، ابو سفیان کا جاسوس، جس نے بڑی بڑی جنگوں کی خبریں کافروں کو دیں اور پورے عرب کو جوڑ کر خندق کی جنگ میں اللہ کے رسول کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اتنا بڑا جرم سوچ نہیں سکتے تھے۔ احد میں اس کا ہاتھ، غزوہ احزاب میں اس کا ہاتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنگی جرائم اتنے، فرات نے حضور کے تذبذب کو، تفکر کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن پر لے کر گیا۔ اب تو اڑے گی یہ، اب تو اڑے گی یہ۔ آواز آئی اے فرات جا محمد نے تجھے بھی معاف کیا۔ یہ فرات بن حیان، یہ حبار بن اسود اور کتنے لوگ تھے، کانٹے بچھانے والے، حضور کی جان لینے والے، مسلمانوں کو تڑپانے والے، خنجر حلق میں گھونپ کر انکار کرانے کی جرت کرنے والے، مال و دولت کو ضبط کر کے ختم کر دینے کا ارادہ رکھنے والے، اور سب سے بڑھ کر وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت سمیہ کے 2 پیروں میں الگ الگ اونٹ باندھ کر اسلام کی وجہ سے حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ آج میں نے تم تمام کو معاف کر دیا۔ یہ صرف 6 لوگ ہیں، کعبے کا پردہ بھی پکڑے ہوئے ہوں تو انہیں نہ چھوڑنا۔ حضور نے نام بتائے۔ ایک عورت آئی، آ کر کہا یا رسول اللہ جان کے ڈر سے میرا شوہر مکہ چھوڑ کر جدہ کے ساحل کی طرف بھاگا ہے، وہ نکل جائے گا۔ حضور نے کہا معافی کا تو اعلان ہو چکا ہے، اس کو واپس بلا لو۔ اس عورت نے کہا معافی کے اعلان میں جو 6 لوگ نہیں ہیں ان میں میرا شوہر بھی ہے، ان میں میرا شوہر بھی ہے۔ کہا جاؤ میں نے اس کے لیے بھی معافی کا فیصلہ کیا، لے کر آؤ۔ گئی 10 قدم، پھر واپس آئے، آ کر کہا کسی کو میرے ساتھ بھیجو، وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا آپ ان کے ساتھ جاؤ۔ عورت لے کر گئی، تھوڑی دور کے بعد پھر واپس لے کر آئی۔ کہا یا رسول اللہ اس کو اس پر بھی یقین نہیں ہوگا، کوئی نشانی دیجئے، کوئی نشانی دیجئے۔ حضور نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر دی، کہا لے جاؤ، کہو تمہارے شوہر سے کہ محمد کی پگڑی ہے۔ لے کر گئے، عورت کے کہنے پر شوہر واپس آیا، دھڑکتے دل کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں۔ حضور کہاں ہیں؟ فرمایا مروہ کے دامن میں ہیں، لوگ بیعت لے رہے ہیں۔ اور یہ چلتا بنا، جہاں سے یہ گزرا صفیں بنتی چلی گئیں، لوگ ہٹ کر جگہ دینے لگے، تمام کے آنکھوں سے خون اتر آیا، انگارے برس رہے تھے، اور یہ دیکھ دیکھ کر چل رہا تھا
کہ کہیں پر میری گردن نہ اٹھ جائے۔ خود راوی کہتا ہے، خود آنے والا کیا کہتا ہے، جب میں اس مجلس کے قریب گیا لوگ چھٹے اور حضور کی نظر مجھ پر پڑی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کہا یا خیر الراکب، اے سوار تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ آگے بڑھے حضور، میں پتھر بنا کھڑا تھا، حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کون تھا جسے کعبے کے غلاف کے پکڑے ہونے پر بھی قتل کا حکم تھا اور اس کو اللہ کے رسول سینے سے لگا کر معاف کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرمہ جا میں نے تجھے معاف کیا، یا میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضرت اکرمہ آگے چل کر اسلامی جنگوں میں وہ جوہر دکھائے کہ جس کی تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا اور اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے حج کو حضرت ابوبکر کو حجاج کا امیر بنا کر بھیجا اور کہا اعلان کر دو اگلے سال سے کوئی مشرک حج میں نہیں آئے گا، کوئی کافر حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور ابوبکر لوگوں میں اعلان کر دو اس زمین پر 2 دین نہیں رہیں گے، صرف دین اسلام رہے گا، صرف دین اسلام رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لے کر حضرت ابوبکر امیر الحج بن کر گئے اور حضور ہجرت کے 10ویں سال آپ نے خود حج فرمایا۔ اللہ کے رسول کے حج کی ایک لمبی داستان ہے، 40 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے، 40 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیڑ میں حج میں چل رہے تھے، آپ نے عرفہ کے دن لوگوں کو کہا خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے حج کے مسئلے پوچھ کر معلوم کر لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر موقع نہ ملا اگلے سال ہم آپ سے پوچھ لیں گے۔ حضور نے اس دن کہا ابھی پوچھ لو، شاید اگلے سال میں نہ رہوں، شاید اگلے سال میں نہ رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، معاذ سے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ ہوا تو آپ کی مجلس تو یہیں لگتی ہے، مسجد نبوی میں آ کر پوچھ لوں گا۔ تو حضور نے کہا معاذ اگلی بار جب تو آئے گا مدینے میں مجلس ہوگی، لیکن میں نہیں رہوں گا۔ حضرت معاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر حضور شہر کے آخر تک گئے۔ اللہ کے رسول کی وفات کا واقعہ تو ایک لمبا ہے، پھر کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول ہی کیوں کا جواب۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ کی کل زندگی کے 30 سال آن ریکارڈ ہیں حضرت موسیٰ کے، بقیہ کوئی زندگی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے 6 سال آن ریکارڈ، گوتم بدھ کی زندگی کے 6 مہینے آن ریکارڈ، حضرت زرتشت کے کچھ اوراق نگاہ میں، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب چیدہ واقعات۔ قرآن سے ان کا ذکر ہٹا دیں، اتھنٹک کوئی کسی کی لائف موجود نہیں ہے، صرف اور صرف اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کسی کی زندگی پہلے دن سے لے کر آخر تک اگر آن ریکارڈ ہے تو کس کی ہے؟ کسی مسلمان کی بات نہیں۔ بہت مشہور کرسچن ہسٹورین مسٹر گبن لکھتا ہے سورج اگر دن کے 12 بجے ہو اور دھوپ اور گرمی کے دن ہو کیسے چمکے گا؟ اگر ویسی چمک زمین پر ہو
تو کیا کوئی چیز چھپے گی؟ نہیں۔ کہا سوئی بھی اگر ڈالو دکھائی دے گی۔ کہا دھوپ کے دن 12 بجے کا سورج، تپتی ہوئی سورج دھوپ اور بے پناہ روشنی جتنی زمین پر پڑتی ہے، جہاں کوئی سوئی بھی نہیں چھپ سکتی، اس سے زیادہ روشنی میں ہے محمد کی زندگی، ایک لمحہ بھی اندھیرے میں نہیں ہے۔ یہ مسٹر گبن لکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی کو حضور کی زندگی میں 6 صحابہ نے نوٹ کیا، آپ کی وفات کے بعد 50 لوگوں نے نوٹ کیا، اور آپ کی زندگی کے واقعات 1,24,000 صحابہ نے نقل کیے، اور جنہوں نے نقل کیے ان کا ڈاٹا موجود اور ان کی پوری زندگی کی ترتیب موجود۔ ارے یار، ایمان سے جن چیزوں کا تعلق نہیں، اللہ نے اپنے نبی کی وہ باتیں بھی محفوظ فرمائیں، وہ باتیں بھی محفوظ۔ حضور کی گود میں کتنے بچے دعا کے لیے لا کر دیے گئے، ان بچوں کا ڈاٹا موجود ہے۔ ان میں کتنے بچوں نے حضور کی گود میں پیشاب کر دیا، ان بچوں کا ذکر ہے، اس کے باپ کا ذکر ہے، ان بچوں کی ماؤں کا ذکر ہے۔ ایمان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات باقی رکھی۔ حضور کتنے جانوروں پر سوار ہوئے، کتنوں کے پیچھے بیٹھے ہیں حضور کے پیچھے کتنے لوگ سواری میں بیٹھے، یہ بھی ریکارڈ موجود ہے۔ حضور نے کس جانور پر کس سفر میں سفر کیا، وہ تک موجود ہے۔